السلام علیکم ناظرین میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں تاریخ اسلام کی پارٹ 3 کو لے کر۔ پارٹ 1 اور 2 میں ہم نے آپ کو مختصر طور پہ بتایا کہ کس طرح سے اسلام کی شروعات جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اور ان کے 12 بیٹے اور 10 بیٹے جناب اسماعیل کے حجاز چھوڑ کے دوسری جگہوں پر چلے گئے، اور جناب نابد اور جناب قیدار ان کے جو 2 بیٹے تھے جناب اسماعیل کے، وہ مکہ میں رہ گئے، اور جناب قیدار جو ان کے بیٹے تھے ان سے جناب رسول حضور ختمی مرتبہ جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تک ان کی شجرہ پہنچتا ہے۔ تو ناظرین، اس پارٹ 3 میں ہم آپ کو پہلے یہ بتانا چاہیں گے کہ کعبہ کی جب خلقت ہوئی تو اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری اس کے متولی کی ہوتی ہے۔ تو اس کعبے کی کون کون سے متولی ہوئے، کون کون سے دور میں جنہوں نے کعبے کی نگرانی کری، باقی چیزوں کی طرف ہم آپ کو اس میں مائل کریں گے۔ جیسے آپ ناظرین جانتے ہیں کہ کعبے کو جو بنایا ہے وہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب کعبہ بنا تھا تو اس کے اوپر پہلے کوئی چھت نہیں رہتی تھی، اور کعبے پہ چھت کب آئی یہ آپ کو گزشتہ پارٹ میں ہم آپ کو آگے بتاتے چلیں گے، اور ابھی ہم آپ کو کعبے کے متولی کون کون رہے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کعبے کے پہلے متولی جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے متولی جناب حضرت نابت علیہ السلام ہوئے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جناب اسماعیل کے 12 بیٹے تھے، جس میں جناب نابت اور جناب قیدار کو چھوڑ کے باقی 10 بچے ان کے دوسری طرف راحت پویر ہو گئے تھے، لیکن جناب نابت اور جناب قیدار حجاز میں ہی رہ گئے تھے۔ تو جب جناب نابت علیہ السلام کعبے کے متولی بنے تو اس کے بعد جو کعبے کی چابیاں اور اس کا دیکھ ریکھ کی ذمہ داری جو تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، قبیلہ جرہم جناب نابت علیہ السلام کا ننیال تھا۔ وہ ننیال کیسے ہوا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تھی وہ قبیلہ جرہم میں ہوئی تھی۔ قبیلہ جرہم میں جناب نابت علیہ السلام کا جو ننیال تھا، تو جناب نابت کے بعد کعبے کی ساری چابیاں قبیلہ جرہم نے لے لی تھیں۔ قبیلہ جرہم کئی سالوں تک کعبے کا متولی بنا رہا، اور اس پیریڈ میں اس نے کافی کچھ کعبے سے لوٹا۔ پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں، کعبے میں ہر سونے کی بڑی بڑی چیزیں، جیسے سونے کے ہرن، سونے کے سکے، اس طرح کی چیزیں کعبے میں رکھتے تھے لوگ۔ تو قبیلہ جرہم نے کعبے کو خوب لوٹا تھا۔ قبیلہ جرہم کے بعد جب کعبے کو لوگوں نے دیکھا کہ قبیلہ جرہم والے کعبے کو بہت لوٹ رہے ہیں، تو یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناظرین، جو کعبے کی ذمہ داری تھی وہ جناب اسماعیل اور ان کے اولاد کو ملنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ جناب نابت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کعبے کی جو متولی
تھے کعبے کی جو متولی کی ایک طرح سے ذمہ داری قبیلہ جرہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لی. قبیلہ جرہم نے جناب نابد کے جانے کے بعد ساری چابیاں اپنے ہاتھ میں لے لی، جبکہ اس ٹائم پہ جناب قیدار بھی تھے جو جناب نابد کے بھائی تھے، لہٰذا ان کو وہ چابیاں ملنی چاہیے تھیں. لیکن جناب قیدار اور رسول اللہ علیہ السلام کے جو 20ویں دادا تھے جناب قیدار کے بیٹے جناب عدنان، جو 20ویں دادا تھے رسول اللہ علیہ السلام کے، ان تک وہ چابی نہیں پہنچی. قبیلہ جرہم نے اپنے پاس رکھی اور قبیلہ جرہم نے خانہ کعبہ کو خوب لوٹا. جو بھی اس میں سونا آتا تھا اس کو یہ لوگ لوٹ لیتے تھے اور اپنا پورا کنٹرول اور اپنا حق جماتے تھے. اسی طرح جب ان کا ظلم بڑھا قبیلہ جرہم کا، اور یہ لوٹ مار قبیلہ خزوہ جو اس ٹائم پہ یمن میں قبیلہ تھا، اس نے دیکھا کہ قبیلہ جرہم والے بہت زیادہ لوٹ کر رہے ہیں کعبے سے، تو قبیلہ بنی خزاع جو یمن کا قبیلہ تھا، اس نے قبیلہ جرہم کو اس کے متولی کی گدی سے ہٹا دیا. اور اس ٹائم جو قبیلہ جرہم کا، ناظرین یہاں پہ جو میں نے پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ زمزم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، یہ کب زمزم کا چشمہ آیا اور اس کو پھر کب بند کیا گیا، پھر کیا ہوا. تو قبیلہ خزوہ نے جب قبیلہ جرہم کو اس کی گدی سے ہٹایا، اس کی گدی سے جب ہٹا دیا قبیلہ جرہم کو، تو اس کے قبیلہ جرہم کے آخری بادشاہ کہہ لیجئے، جو حاکم کہہ لیجئے، جس کا نام عمرو بن حارث تھا، اس نے زمزم کے کنویں کو کہ لوگ اس سے فیض یاب نہ ہو پائے، اس نے بند کر دیا. اور یہ زمزم کا کنواں اب کب تک بند رہا ناظرین، یہ میں آپ کو آنے والے پارٹس میں بتاؤں گا. اور اس نے جتنے بھی سونے کی چیزیں تھیں، سونے کا ہرن، سونے کے برکس اور سونے کے جو بھی سکے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس کنویں میں ڈال دیا اور اس کنویں کو بند کر دیا. کئی سالوں تک لوگ اس کو فیضیاب نہیں دیکھ سکے. کعبے کے پاس سے جو زمزم کا پانی نکلتا تھا، اس سے اپنے آپ کو فیضیاب نہیں کر پائے کئی 100 سالوں تک. اور اس کے بعد وہ بھاگ گیا. اس کے بعد قبیلہ بنی خزاعہ نے کعبے کی دیکھ ریکھ اپنے ہاتھوں میں کر لی، اور اس نے 200 سال تک، تاریخ میں ہے قبیلہ بنی خزاعہ نے 200 سال تک مکے میں کعبہ کی متولی بنے رہے. اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جناب قصی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا تھے. اگر میں آپ کو شجرہ بتاؤں تو جناب محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی. تو جو جناب قصی تھے، جب ان کی شادی جو قبیلہ بنی خزاعہ جو کعبے کا متولی تھے، ان کی لڑکی سے شادی ہوئی، تو تب جناب قصی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک بار پھر کعبے کی چابیاں آئیں.
یا پھر یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اسماعیل کے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں پھر سے ایک بار کعبے کی وہ چابیاں آ گئیں۔ اب جناب قصی کے بعد عبد مناف، ان کے بیٹے عبد مناف کو کعبے کی چابی ملی۔ عبد مناف کے بعد ان کے بیٹے جناب ہاشم کو کعبے کی چابی ملی۔ جناب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو کعبے کی چابی ملی۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے۔ اور جناب مطلب کے بعد جناب عبد المطلب، جو جناب حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں، ان کو ملی۔ تو تاریخ اس طرح سے ہے۔ جو کعبے کے متولی ہیں، ایک بار میں اور آپ سارے ناظرین کو پھر سے بتا دوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد پہلے متولی بنے جناب اسماعیل علیہ السلام۔ جناب اسماعیل کے بعد ان کے بیٹے جناب نابد۔ اس کے بعد تیسرے متولی رہے جناب قبیلہ جرہم کے لوگ، جو کئی سالوں تک جو جناب نابد کا ننیھال تھا، وہ لوگ کعبے کے متولی بنے رہے۔ اور اس کے بعد یہ قبیلہ بنی خزاعہ کے پاس کعبے کے متولی کی چابیاں گئیں، جب انہوں نے قبیلہ جرہم والوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اور اس کے بعد قبیلہ خزاعہ کے بعد جناب قصی کو کعبے کی چابی ملی، جن کی شادی ہوئی تھی قبیلہ بنی خزاعہ کی بیٹیوں سے۔ اور اس کے بعد جناب قصی کے بیٹے عبد مناف کو وہ چابی ملی۔ پھر اس کے بعد عبد مناف کے بعد جناب ہاشم، جو عبد مناف کے بیٹے تھے، ان کو ملی۔ اس کے بعد جناب ہاشم کی موت کے بعد ان کے بھائی جناب مطلب کو چابی ملی، جو جناب ہاشم کے بھائی تھے۔ اور جب جناب مطلب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کے بعد جناب ہاشم کے بیٹے، جن کو جناب عبد المطلب کہتے ہیں، ان کو یہ چابیاں ملیں۔ یہاں پر جناب قصی علیہ السلام نے دو بڑے بڑے کام کیے تھے، جو میں آپ کو یہاں بتانا چاہ رہا ہوں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا تھے۔ انہوں نے مکہ کے اطراف میں، پہلے لوگ کیا کرتے تھے، جنگلوں میں اور صحراؤں میں رہتے تھے، کوئی مختلف گھر نہیں بناتے تھے جیسے آج کل کی شکل میں گھر آپ کو دکھتا ہے۔ تو جناب قصی نے اس ٹائم مکہ کے اطراف میں گھر بنوائے اور لوگ وہاں پہ رہنا شروع ہوئے۔ دوسرا، انہوں نے مکہ میں ایک دارالندوہ کے نام سے ایک جگہ بنائی، جہاں پہ اپنے دین کی یا کچھ اس طرح کی چیزیں کی میٹنگ ہوتی تھی۔ وہ پلیس کو دارالندوہ کہتے ہیں۔ تو جناب قصی نے، جو رسول اللہ کے چوتھے دادا تھے، انہوں نے بنوائی۔ اس کے بعد جب جناب عبد المطلب کا زمانہ آتا ہے، جو رسول اللہ کے پہلے دادا آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر جناب عبداللہ اور جناب عبداللہ کے فادر جناب عبد المطلب۔ جناب عبد المطلب ایک بہت مشہور اور معروف حیثیت رکھتے ہیں اسلام کے اور اسلام کی پرورش کے لیے۔ جناب عبد المطلب وہی ہیں جن کو ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمزم کا جو کنواں تھا، وہ قبیلہ جرہم کے آخری حاکم عمرو بن حارث نے بند کر دیا تھا، اور کہ لوگ اس سے فیض یاب نہ حاصل کر پائیں۔ زمزم اصل میں وہ اس میں شفا رہتی تھی۔ زمزم کے پانی میں کوئی بھی مرض ہو، کچھ بھی ہو، آپ زمزم کا پانی پیے، اس میں شفا ملتی تھی۔ تو اس نے کہا یہ شفا اور یہ فیض یاب کسی اور کو نہ مل پائے، تو عمرو بن حارث جب وہ قبیلہ جرہم کا سے آخری حاکم قبیلہ خزاعہ نے اس کو ہٹایا، تو اس نے وہ زمزم بند کر دیا۔ اب یہ زمزم
جناب عبد المطلب علیہ السلام کو کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی، جناب عبد المطلب کو، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دادا ہیں۔ ان کو خواب میں دکھایا کہ کہاں پر زمزم ہے، تو انہوں نے وہ زمزم کا کنواں کو کھولا۔ ان کے ٹائم میں وہ زمزم کا کنواں کھولا گیا، اور انہی کے ٹائم میں ابرہہ جو یمن کا ایک حاکم تھا، اس نے حملہ کرا اور جناب عبد المطلب کے پاس آیا، کہنے لگا میں تمہارے کعبے کو ڈھا دوں گا، اور جناب عبد المطلب کے اونٹ اس نے اپنی حراست میں لے لیے، اور اس کا ایک بہت بڑا لشکر آیا تھا جو ہاتھیوں کا تھا۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا تھا بھائی میں تو تمہارے پاس آیا ہوں صرف اپنے اونٹ کے لیے، بھلے میں متولی ہوں لیکن کعبہ تو اللہ کا ہے، تم مجھے میرے اونٹ دے دو، کعبہ جس کا ہوگا وہ تم سے حاصل کر لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھتا ہوں میں، ابرہہ نے کہا دیکھتا ہوں میں بھی کون مجھ سے کیسے حاصل کرتا ہے۔ تو جناب عبد المطلب علیہ السلام کعبے جاتے ہیں اور کعبے کی زنجیر کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا ربی لا ارجو لہم سواکا۔ اس کے مطلب ہے اے میرے پروردگار، میں تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا، اب یہ جو ابرہہ کی فوج ہے اب تو ہی اپنے کعبے کی مدد کر۔ تو جناب عبد المطلب ابرہہ کے پاس سے اپنے اونٹ لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ابابیلوں کا لشکر ایک بھیجا وہاں، جن کے منہ میں کنکڑیاں تھیں، وہ جب کنکڑیاں نیچے گرتی ہیں تو ہاتھیوں کے لشکر کو برادہ بنا دیتی ہیں، جس کا ذکر قرآن کے سورہ فیل میں بھی ہے کہ جب وہ کنکریاں گریں تو ہاتھی والوں کا لشکر برادہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین یہاں تک پارٹ 3 ہے، اس کو میں مکمل کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں۔ گزشتہ سارے پارٹ ایک دوسرے کی کڑی بائی کڑی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو مختصر انداز میں آپ لوگ بہت کم ٹائم میں پورے تاریخ اسلام کے وہ سب کڑیاں آپ لوگ ایک کے بعد ایک جان جائیں گے، ہے نا۔ خود آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔